افشاں عورت مارچ ختم ہو گئی، لیکن عورت مارچ کے اوپر جو کچھ طبقوں کا غصہ تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور وہ بڑے اگریسو طریقے سے سامنے آ رہا ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ہیڈ لائن گردش کرتی رہی سوشل میڈیا کے اوپر، اور بڑی ایسی زبان استعمال کی گئی اس میں عورت مارچ میں شریک ہونے والوں کے خلاف جو بہت تکلیف دہ تھی۔ کاشف صاحب، آپ نہ صرف ایک شہ سرخی کی بات کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی، امت اخبار کی بات کر رہے ہیں جس کی شہ سرخی پر، لیکن اس شہ سرخی کے نیچے جا کر جو خبر کا خلاصہ ہے یا رپورٹ کہیے، رپورٹ، مبینہ رپورٹ، اس میں جو زبان ہے، جو تفصیل ہے، میں آپ کو صرف ایک چھوٹا سا نمونہ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لیکن آج ہماری بہنوں اور بچیوں کا رول ماڈل کسے بنایا جا رہا ہے؟ مریم نواز؟ بے نظیر؟ کویسچن مارک۔ فلم اور ٹی وی پروگرام چند ڈالر پر بک جانے والی ٹی وی اینکرز یا پی ٹی آئی کی رقاصائیں؟ یہ زبان ہے۔ اچھا، میرے لیے یہ بات تکلیف دہ ہے، لیکن پریشانی کی اس لیے نہیں ہے کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاص مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتی ہے یہ رپورٹ، جس میں ثابت کرنے کی یہ کوشش انہوں نے کی کہ پاکستان میں جو ریپ ہو رہے ہیں خواتین کے خلاف، ان کے بارے میں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ان عورتوں کو جو عورت مارچ میں شریک ہوتی ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں زیادہ ریپ ہو رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف احتجاج کریں، پاکستان میں بہت کم ریپ ہو رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں آپ بات کریں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں انہوں نے این جی او ساحل کی رپورٹ کا حوالہ دیا، جس کے اوپر ابھی کچھ روز پہلے بھی ہم نے دوسری طرف سے کیا تھا، لیکن اس رپورٹ میں جو یہ فگرز انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ تو اس میں میل ریپ بھی شامل ہے، اس میں بچوں کے، جس میں 11 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچے اور اس میں 6 ماہ کی بچیاں بھی شامل ہیں، ان کے ریپ کیسز کی تعداد، یہ تفصیل نہیں دی انہوں نے اخبار نے، بس یہ بتا دیا کہ ہمارے تو صرف 3800 کچھ ہیں، ان کے اوپر کیوں بات کر رہی ہو۔ کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے کہ آپ ان ممالک کے سفارت خانوں کے باہر جائیں جن کے شاید سفارت خانے پاکستان میں ہیں بھی نہیں۔ بالکل، اور جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا کہ اگر آپ اپنے ملک کو بدنام کریں گی، لوگوں کے دلوں میں اپنے ملک سے محبت کم ہو جائے گی اور ملک ٹوٹ سکتا ہے۔ میں امت کے ایڈیٹر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے نا، وہ غم ہم لوگوں نے ہم سے پچھلی والی جنریشن نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس وقت تو عورت مارچ نہیں تھی، پھر کیوں ملک ٹوٹا؟ 71 میں عورت مارچ تھی، تو یہ ایک تھیسس، ایک فضول قسم کا تھیسس انہوں نے ڈیولپ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ریپ کا نام لے کر باہر سے پیسے منگوائے جاتے ہیں ریپ کے خلاف، اور یہ وہی پرویز مشرف والا ڈالر کھانے والی۔ پھر یہ بھی اس کے اندر صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے جو آپ کو شہ سرخی میں نظر آ رہا ہے، اس میں فحشہ اور بد کردار، جی بالکل، یہ 2 الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ہر اس عورت کو نشانہ بنایا، اس کے خلاف یہ لفظ استعمال کیے جو اپنے گھر سے باہر۔ مریم نواز اور بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بھی کم از کم ان کا یہی وچار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آگے انہوں نے چل کے ان کو بول دیا، اینکرز کو بول دیا، اور اس کے بعد عورت مارچ کی رنڈیاں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی جرت کیسے ہوئی عورت مارچ کے وہ نون فیسز ہیں جو یہ کمپین چلا رہی ہیں پاکستان میں، جو یہ مہم چلا رہی ہیں، جو عورت کی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا ہوں، اس میں اپنی مرضی کے ساتھ گیا ہوں، میری بیٹی اپنی مرضی کے ساتھ گئی ہے، تو ان کی جرت کیسے ہوئی ان شرکاء کو جو واقعتاً اس ملک میں عورت کی آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پدرسری نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو رنڈی کہنے کی؟ وہ تو بچوں کے ریپ پر بھی بات کر رہی ہیں، تو کیا اب یہ بات کرنا کہ پاکستان میں بچوں کے ریپ ہوتے ہیں یہ ملک کے خلاف سازش ہے؟ یہ تو پھر کہیں نہ کہیں آپ جا کر یہ بات اسی کو انڈورسمنٹ دے رہے ہیں جو کہ سی سی پی او عمر شیخ کہہ رہے تھے۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں اس مبینہ رپورٹ کو، آپ کے لفظوں میں اس مبینہ رپورٹ کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرووک کر رہے ہیں معاشرے کے ان طبقوں کو جنہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہوئی عورت مارچ کے حوالے سے، یا اگر لی ہوئی ہے تو وہ اتنی فرم نہیں ہے، اتنی ایکسٹریم پہ نہیں ہے جتنی ان لوگوں کی، اور یہ ان کو پرووک کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ ہوئی، اس سے پہلے اس میسوجنسٹ حکومت کے چھوڑے ہوئے اینکرز ٹی وی پہ خلیل الرحمان قمر اور اوریہ مقبول جان جیسے چہرے
وہ پرووک کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ ختم ہوئی تو ایک منظم کمپین چلائی گئی جس میں ریلیجن کارڈ کو استعمال کیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بعد میں غلط ثابت ہوا. لیکن کس میسو طریقے سے ان خواتین کے خلاف پرووک کیا, پوری سوسائٹی کو پرووک کرنے کی کوشش کی تھرو میڈیا, تھرو سوشل میڈیا, تھرو دس اسٹیٹ مشینری. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. افشا, آپ اتفاق کرتی ہیں اس بات سے کہ یہ پرووک کر رہے ہیں جان بوجھ کے؟ یہ پرووک ہی نہیں کر رہے, میں تو اس کو انسائٹمنٹ کے زمرے میں لے رہی ہوں. آپ پہلے ایک پورا ایک حوالہ دیتے ہیں اسلامی تاریخ سے, کوئی ایک واقعہ اٹھا کر آپ اس کو کوٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ نیچے عورت مارچ کی اور یہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. گھر سے نکلنے والی عورت کو فحشہ اور بد کردار بتاتے ہیں. ٹی وی پہ کام کرنے والی خواتین کے لیے آپ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. سیاست میں جو شہید ہو چکی ہے یا جو اس وقت سیاسی مستقبل میں خواتین نظر آ رہی ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پیچھے کیا بچا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں جماعت اسلامی کی راحلہ صاحبہ سے رابطہ کر کے پوچھوں کہ کیا وہ بھی اس رپورٹ سے سہمت ہیں. میں پھر کہوں گا کہ رپورٹ شاید اتنی معنویت نہیں رکھتی. یہ اس کے الفاظ میں ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے, اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے. لیکن جو آپ کا نقطہ ہے نا کہ یہ اگر پرووک کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ حکومت شامل ہے, یہ میڈیا شامل ہے, یہ ریاست شامل ہے. ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں, بڑے بڑے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جو الیجڈ ہریسر ہیں. ایسے اینکرز کو پروموٹ کیا جا رہا. اور سب سے بڑی, اگر یہ ایک جرم ہے پرووک کرنا, تو ان مجرموں میں جو اس کو پرووک کر رہے ہیں معاشرے کو عورت مارچ کے خلاف, آپ کا وزیر اعظم بھی شامل ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے. وکٹم شیمنگ, بلیمنگ تو ایک پھر تھوڑی میں چھوٹی چیز سمجھتی ہوں. آپ وکٹم شیمنگ میں ملوث ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں نا, یہ خود محتاط نہیں رہتی نا, تو ہر کسی کے اندر اتنی ول پاور نہیں ہوتی. بھائی آپ جانور ہیں کیا؟ جانور ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو خود کو مطلب اکسانا اور ابھارتی ہیں یہ عورتیں نکل کے باہر. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا تھا کاشف صاحب, میں دوبارہ سے اس کو دکھانا چاہتی ہوں, اس کا ایک حصہ. ان کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ان بچیوں کے ساتھ, کیونکہ مرد جو خواہش رکھتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ یا وہ اس بچی کے پاس جائے گا, یا وہ غیر فطرتی چیزیں ڈھونڈے گا, یعنی کہ جانوروں کے ساتھ کرے گا, کسی کے ساتھ وہ ریپ کرے گا. اب تو ریپ کو آپ ختم کرنے کے لیے یہ انٹرویو لے رہے ہیں, تو یہ عورت کو سمجھائیں کہ جب انسان کی خواہش ہے تو اس کو پوری کرے, اور اپنی چادر کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اپنی زینت کو چھپا کے رکھے. مرد جو ہے لباس پورا پہنے, عورت آدھی پوری کی پوری ننگی بازاروں میں گھوم رہی ہے. تو پھر جب اس عورت کو کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی, اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. تو عمران خان اور ان صاحب میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. یہ عمران خان نے فیملی سسٹم کی بات کی نا, عمران نیازی صاحب نے مذہب کی بات کی. مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ پیٹریارکی ہے, اور ہندوستان میں بھی پیٹریارکی اتنے ہی بدصورت چہرہ ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے. عورت کا لباس, اس کا میک اپ, یا آپ کی نظر میں اس کا کردار, یہ اس قسم کی باتیں کرنا دراصل آپ کہیں نہ کہیں ریپ اپولوجسٹ ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ او بیچارہ مجبور سی او کی کردہ. یو آر رائٹ, عمران نیازی از اے ریپ اپولوجسٹ. یو آر رائٹ. مطلب مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ خان صاحب نا ہمارے گلی محلوں کے وہی دیسی انکل بن گئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی پوری موجیں لٹی ہوتی ہیں, اور آخر میں جا کر جب وہ بہویں گھروں سے نکال دیتی ہیں نا کہ جا بابا جان چھڑ, تو وہ چارپائی لے کر نا گلی کی نکڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور ہر آتی جاتی عورت کے لیے ایک ہی جملہ ہوتا ہے, نی کڑے سر تے ٹلا لے. لیکن دیکھ پورا رہے ہوتے ہیں. اس عمر میں بھی نا آنکھوں میں ایکس رے پورے فٹ ہوتے ہیں. تو خان صاحب اور ان دیسی بابوں میں مجھے کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا. اینڈ یا کنکلوڈ یہ کرنا چاہوں گا اس گفتگو کو اس بات کے اوپر کہ انف از انف. افشاں, انف از انف. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر عورت مارچ کے شرکا کے بارے میں, جس میں ہماری بیٹیاں گئیں, ہماری بہنیں گئیں, میں اپنی بیگم کے ساتھ گیا, اگر
اور جو اور منتظمین ہیں ان کے، اگر ان کے خلاف پرووک کرنے کی کوئی بھی میڈیا پہ کوشش ہو، سوشل میڈیا پہ کوشش ہو، اخبارات کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے کوشش ہو، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کی کوئی تعویل پیش کرے اور یہ کہے کہ لغت میں اس کا معنی دیکھ لیں، اس کو بھی کال آؤٹ کرنا چاہیے. ہر وہ شخص جو وکٹم بلیمنگ کرے، وکٹم شیمنگ کرے، عورت مارچ کے خلاف یہ والا محاذ کھولے، آئی تھنک کہ اس کے اوپر کارروائی ہو. یہ آپ معاشرتی رویوں کو مزید نارملائز کر رہے ہیں، یہ جس میں گھر سے نکلنے والی ہر عورت ڈیش 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 بتائی جاتی ہے. آخری بات روزنامہ امت کے ایڈیٹر کے لیے، عمران خان نیازی کے لیے، اوریہ مقبول جان، عامر لیاقت حسین اور خلیل الرحمان قمر کے لیے، یہ مارچ آپ ان کو جو مرضی نام لے لیں، یہ اب نہیں رک سکتا، مشکل ہے. نہیں رک سکتا. مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے.